بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے چیئرمین، جمہوریہ ہیٹی اور جمہوریہ کیوبا کے صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ قطر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بحرین کی فوجی کشتیوں کی جانب سے قطر کی علاقائی سمندری حدود کی خلاف ورزی سے آگاہ کر دیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 134 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 1,41,600 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کے صدر نے امیگریشن کی پابندیوں سے متعلق جو حکم جاری کیا تھا اس میں انہوں نے 31 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے چیئرمین جنرل عبد الفتاح البرہان اور جمہوریہ ہیٹی کے صدر جوونل موئسے کو ان ممالک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کیوبا کے صدر میگول ڈیاز کینل کو ان کے ملک میں انقلاب کی فتح کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے چیئرمین اور جمہوریہ ہیٹی اور جمہوریہ کیوبا کے صدور کو مبارکباد کے تار ارسال کیے ہیں۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک، جمہوریہ کیوبا کے وزیر اعظم مینول موریرو اور جمہوریہ ہیٹی کے وزیر اعظم جوزف جویچے کو ان مواقع کی مناسبت سے مبارکباد کے تار روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نئے سال 2021 کی مناسبت سے قطر میں رہنے والے تمام لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ صاحب اسم امیر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہم نئے سال 2021 کو اس امید کے ساتھ خوش آمدید کہہ رہے ہیں کہ یہ سال بفضل خدا زیادہ بہتر ثابت ہوگا اور اس کے دوران عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے درپیش چیلنجز اور مشکلات سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ صاحب اسم امیر نے اپنے پیغام میں قطری عوام اور پوری نوع انسانی کے لیے خیر و بھلائی اور امن و سلامتی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی عوام کو نئے سال کی مبارکباد دی ہے۔ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر مختلف مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں قطر کی دانشمندانہ حکمت عملی کے تناظر میں ریاست قطر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو آگاہ کر دیا ہے کہ بحرین کی فوجی کشتیوں نے گزشتہ سال نومبر کی 25 تاریخ کو قطر کی علاقائی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ قطر نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بحرین کی ان خلاف ورزیوں کا نوٹس لیتے ہوئے فوری ضروری اقدامات کرے تاکہ بین الاقوامی امن و سلامتی اور سیکیورٹی کو برقرار رکھا جا سکے اور بحرینی وائلیشنز کو روکا جا سکے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخہ عالیہ بنت احمد بن سیف آل ثانی نے اقوام متحدہ میں جنوبی افریقہ کے مستقل مندوب اور اس ماہ کے لیے سلامتی کونسل کے موجودہ پریزیڈنٹ جیری متجیلا اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹرس کو مراسلے روانہ کیے ہیں، جن میں انہوں نے بحرینی فوجی کشتیوں کی قطر کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے اس خطرناک اور غیر قانونی کارروائی کی سخت مذمت کی ہے۔ وزارت اقتصادیات اور تجارت نیشنل ٹورزم کونسل کے تعاون سے اس ماہ کی 13 تاریخ کو دوحہ کے ایگزیبیشن اور کنونشن سینٹر میں ایک تقریب منعقد کر رہی ہے۔ اس تقریب میں قطر کے سرکاری اور نجی شعبوں کی شراکت داری سے ملک کے اندر بیچ ریزورٹس قائم کرنے کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ دوحہ ایگزیبیشن اور کنونشن سینٹر میں
میرواد نمائش کا 5واں ایڈیشن شروع ہو گیا ہے، جس میں 130 قطری خواتین شرکت کر رہی ہیں۔ اس 5 روزہ نمائش کے افتتاح کے بعد قطر چیمبر کے بورڈ ممبر ابتہاج الاحمدانی نے کہا کہ کرونا وائرس کے اس مشکل زمانے میں نمائش کا منعقد کیا جانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے کووڈ-19 سے پیدا ہونے والی مشکلات پر قابو پا لیا ہے۔ وزارت تجارت اور صنعت نے اعلان کیا ہے کہ تمام شہریوں کی صحت و حفاظت کے پیش نظر حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے تحت تفریحی مقامات اور پارکس کے اندر شہری سرگرمیوں پر عائد کی گئی پابندیوں کو مرحلہ وار ختم کیا جائے گا۔ وزارت کے اعلان کے مطابق مذکورہ پابندیوں کو بتدریج اٹھائے جانے کا کام کل اتوار کے دن سے شروع ہو جائے گا۔ قطر ایئر ویز کارگو نے 3 نئے بوئنگ 777 فریٹرز حاصل کیے ہیں، جس کے بعد ایئر ویز کے فلیٹ میں فریٹرز کی تعداد 30 ہو گئی ہے۔ قطر ایئر ویز کے گروپ چیف ایگزیکٹو اکبر الباکر کا کہنا ہے کہ ان نئے 3 کارگو طیاروں کی وجہ سے کورونا وائرس کے نازک دور میں گلوبل سپلائی چینز کو سپورٹ کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 208 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 134 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 1,41,600 ہو گئی ہے۔ دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے 4 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ ان افراد نے ہوم کوارنٹین کی شرائط کی خلاف ورزی کی تھی۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کی صورتحال کے مطابق امریکہ میں وائرس کے مریضوں کی تعداد 20 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ برطانیہ کے اندر کورونا وائرس کے آغاز کے وقت سے جو ایمرجنسی ہاسپٹلز قائم کیے گئے تھے ان سب کو ری ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے لندن میں وائرس کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے تمام پرائمری اسکولوں کو بند کر دیا ہے۔ ادھر آسٹریلیا کی معروف ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں آج سے ماسک کا استعمال ضروری قرار دے دیا گیا ہے اور لوگوں کے میل جول اور گیدرنگز پر نئی پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریا میں کورونا وائرس کے 10 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ جزیرہ نما سینائی میں سڑک کنارے نصب کیے گئے ایک بم کے پھٹنے سے مصر کی سیکورٹی فورسز کے 2 اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ایران کی حکومت نے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA سے کہا ہے کہ وہ 20% یورینیم افزودہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تہران حکومت کا کہنا ہے کہ سن 2015 میں بڑی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے سے پہلے ایک پہاڑی کے اندر واقع انریچمنٹ پلانٹ میں اسی مقدار میں یورینیم افزودہ کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے ملک کے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ ناقابل بیان مشکلات کا زمانہ گزر جانے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری آنے کے آثار پیدا ہو گئے ہیں۔ یورپی یونین سے باضابطہ علیحدگی کے بعد اب برطانیہ میں ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ چنانچہ کل رات 12 بجے کے بعد سے برطانیہ کے اندر یورپی یونین کے قوانین ختم ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ تجارت، ٹریول، امیگریشن اور سیکیورٹی تعاون کے نئے قوانین نافذ ہو گئے ہیں۔ دریں اثنا وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ برطانیہ کو یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد مکمل آزادی حاصل ہو گئی ہے اور وہ اب معاملات کو مختلف اور بہتر انداز سے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیگریشن کی پابندیوں سے متعلق جو حکم جاری کیا تھا اس میں انہوں نے 31 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ صدر کے اس فیصلے سے امریکہ جانے کے خواہشمند ہزاروں کی تعداد میں غیر ملکی لوگوں کے لیے گرین کارڈز اور ملازمتوں کی درخواستوں پر کام رک جائے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال یہ پابندی عائد کرتے ہوئے صدر نے کہا تھا کہ اس کا مقصد کورونا وائرس کے کرائسس کی وجہ سے بے روزگار ہونے والے لاکھوں امریکی شہریوں کی ملازمتوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔
صاحب اسم امیر نے جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے چیئرمین، جمہوریہ ہیٹی اور جمہوریہ کیوبا کے صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ قطر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بحرین کی فوجی کشتیوں کی جانب سے قطر کی علاقائی سمندری حدود کی خلاف ورزی سے آگاہ کر دیا ہے۔ اندر کرونا وائرس کے مزید 134 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 1,41,600 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کے صدر نے امیگریشن کی پابندیوں سے متعلق جو حکم جاری کیا تھا اس میں انہوں نے 31 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔